عید الاضحیٰ کے موقع پر کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں وضاحت فرما دی کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے بہیمۃ الانعام سے، یعنی قربانی کے جو جانور ہیں وہ بہیمۃ الانعام ہیں، اور بہیمۃ الانعام پالتو بے زبان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو گھروں میں جانور عام طور پر پالے جاتے ہیں، جیسے بکرا یا دمبا یا گائے بھینس اور اونٹ وغیرہ۔ تو لہٰذا ان کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، تو ان کی قربانی جائز ہے۔ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو پالتو جانور گھروں میں پالے جائیں ان کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، نیل گائے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ گھروں میں پالے نہیں جاتے۔ یہ آیت مقدسہ اور دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں فقہاء کرام نے قربانی کے جانوروں کی 4 قسمیں بیان فرمائی: دمبا، بکرا، گائے اور اونٹ۔ اب ان کی جتنی اقسام ہیں وہ سب انہی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ دمبے کو لیں تو دمبے کی جتنی بھی قسمیں کسی بھی ملک میں پائی جائیں، وہ جن کو دمبا کہا جا سکے یا بھیڑ کہا جا سکے، وہ تمام کے تمام دمبے میں شامل ہیں۔ اسی طرح بکرے کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی وہ کسی بھی ملک میں پائی جائیں، وہ تمام کی تمام بکرے میں شامل ہوں گی۔ گائے کی جتنی قسمیں ہوں گی وہ گائے میں شامل ہوں گی، یہاں تک کہ بھینس کو بھی گائے میں ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ عربی لغت میں بھینس کو گائے کی ہی ایک قسم شمار کیا گیا ہے، اور فقہا نے بھینس کو گائے کی قسم میں ہی شمار کیا ہے۔ اسی طرح اونٹ ہے، اونٹ کی بھی جتنی قسمیں ہوں گی وہ سب کی سب اونٹ میں شمار ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ 4 قسمیں بنیادی طور پر بیان کی گئی: دمبا، بکرا، گائے اور اونٹ۔ اب سوال ہوگا کہ چلو دمبے کی قربانی بھی احادیث میں ہے، بکرے کی قربانی بھی احادیث سے ثابت ہے، گائے اور اونٹ کی قربانی کا بھی ذکر احادیث میں موجود ہے، بھینس کی قربانی کا ذکر احادیث میں موجود نہیں، تو بھینس کی قربانی کیسے جائز ہو سکتی ہے جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی قربانی نہیں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی۔ بھینس یہ ایک پالتو جانور ہے، گھروں میں پالا جاتا ہے، ویسے ہی پالا جاتا ہے جیسے گائے کو پالا جاتا ہے، تو بھینس کو بھی اسی طرح پالا جاتا ہے۔ لیکن عرب ممالک میں بھینس چونکہ نہیں پائی جاتی تو لہٰذا وہاں اس کی قربانی نہیں ہوئی اور احادیث میں اس کا ذکر بھی نہیں آیا۔ تو یہ ہمارے ممالک میں بھینس پائی جاتی ہے اور اس کو گائے کی ہی قسم میں شمار کیا جاتا ہے، تو اس لیے بھینس کی قربانی بھی بغیر کسی کراہت کے یہ جائز ہے۔ اب اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جس جانور کی ہم قربانی کریں اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو بکرے اور دمبے کی عمر الگ ہے، گائے کی بھینس کی عمر الگ ہے، اور اونٹ کی عمر الگ ہے۔ بکرے اور دمبے کی اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ گائے کی اور بھینس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اونٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کم عمر ہوئی تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم قربانی نہ کرو سوائے اس جانور کے جس کی عمر پوری ہو چکی ہو۔ جو جانور پوری عمر کا ہے اسی کی قربانی کی جائے، اور بتا دیا کہ بکرے کی قربانی کی جو پوری عمر ہے وہ 1 سال ہے۔ البتہ دمبے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دمبا 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا ہے اور دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال کے دمبوں کے برابر نظر آتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ تو دمبا اگر 6 مہینے سے زیادہ ہو اور وہ بڑا نظر آتا ہو دور سے دیکھنے میں تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بکرا ہے، اگر 1 سال میں 2-4 دن بھی کم ہے تو پھر بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے ہے، اگر 2 سال میں 2-4 دن کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اونٹ ہے، اگر 5 سال پورے نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ان جانوروں کی عمر پوری ہونا یہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال اور ہوتا ہے کہ عام طور پر دانتوں کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ جو دانت دیکھے جاتے ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب جانور کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ 2 دانت ہو جاتا ہے۔ جیسے بکرا ہے، اگر وہ 1 سال کا ہو جائے تو وہ 2 دانت ہو جائے گا۔ گائے ہے یا بھینس ہے، اگر وہ 2 سال کے ہو جائیں تو وہ 2 دانت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ ہے، اگر وہ 5 سال کا ہو جائے تو 2 دانت ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ جس کے 2 دانت ہیں تو پھر سمجھ لیا جائے کہ اس کی عمر پوری ہے۔ اگر بالفرض کسی جانور کے 2 دانت نہیں ہیں
لیکن یقین ہے کہ اس کی عمر 2 سال مکمل ہو چکی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اپنے گھر میں جانور پالا ہے، گائے پالی ہے یا بچھڑا وغیرہ اس نے پالا ہے، اب 2 سال اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے لیکن اس کے 2 دانت نہیں ہیں تو وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ گھر میں کسی نے بکرا پالا ہے، بکرا پورا 1 سال کا ہو گیا، اس کے 2 دانت نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت، کوئی کراہت نہیں ہے۔ البتہ بازار سے، منڈی سے خریدنے میں احتیاط کی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آج کل کا دور ہے، بہت سے بیوپاری صرف پیسہ بنانے کی خاطر جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، جھوٹا حلف تک اٹھا لیتے ہیں کہ اس کی عمر پوری 2 سال ہے۔ اس کے دانت نہیں ہوتے، 2 دانت وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اس کی عمر پوری 2 سال ہے۔ تو بازار میں عام طور پر بیپاریوں کی زبان پر اعتبار کرنے سے احتیاط کی جائے۔ ہاں، جس بیپاری پر اعتماد ہو، جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ غلط بیانی نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کی عمر پوری 2 سال ہے، اگر سے یہ 2 دانت نہیں ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت اور کوئی کراہت نہیں ہے۔